ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا۔ نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، اور ہزاروں سال دیکھا تھا جسے جبریل نے اکثر، ہزاروں سال دیکھا تھا جسے جبریل نے اکثر، رسول اللہ کے ماتھے پہ وہ تارا نظر آیا۔ اور آپ کی محبت بھری سماعتوں کے لیے میں اتنا کھو گیا تھا رات یاد شاہ بطحہ میں، میں اتنا کھو گیا تھا رات یاد شاہ بطحہ میں، خدا کرے کہ آج رات ہم سب اتنا ہی کھو جائیں، بطحہ کے شہنشاہ کی یاد ہو اور ہم سو جائیں، اور پھر کیا ہو۔ میں اتنا کھو گیا تھا رات یاد شاہ بطحہ میں کہ آنکھیں بند کی اور سامنے طیبہ نظر آیا۔ نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا۔ لائق احترام علامہ محمد اسد مدنی صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام اور اہلیان گنگا پور کے معززین اور دور دراز سے سرما کی ان ٹھٹھلتی ہوئی راتوں میں طویل سفر کر کے تشریف لانے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے کہ ہماری یہ ساعتیں جو ہم یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہو کر گزار رہے ہیں، خدا کرے کہ یہ ساعتیں اس بلند و بالا، اس عرفہ والا بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات ہمارے ایمان کا جز ہے، اور قبلہ امیر المجاہدین تو یہ سبق ہمیں زبانی یاد کروا گئے ہیں۔ اگر آگے قبلہ ہمیں سمجھ لگتی تھی یا نہیں لگتی تھی، لیکن امیر المجاہدین نے جیسے من سبا نبیًا، آگے بھی اس حدیث پاک کو پڑھا بھی جاتا تھا اور پڑھایا بھی جاتا تھا، لیکن جیسے امیر المجاہدین نے پڑھائی ہے ایسے کسی نے پڑھائی ہی نہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا، میں بہت ہی خوبصورت جملہ آپ کی محبت بھری سماعت میں پیش کرنے لگا تھا
کہ قبلہ امیر المجاہدین نے آگے ہم سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے، علامہ صاحب آگے سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے، لیکن امیر المجاہدین نے جیسے اس بات کو ہمارے ذہنوں میں اتارا ہے نا، اور جیسے یہ ہمارے قلب و روح میں یہ بات سرایت کر گئی ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا، اور جب تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو نا تو سمجھ لو کہ گنبد خضرا کے مکین تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار رضوی تیرے نور سے انقلاب آئے۔ صاحبان ذی وقار، مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اب تو دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے بھی ہیں، اکیلے لبیک والوں کے نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا دوستو ایک بات میں تمہیں بتاؤں، مصنوعی اور بناوٹی باتیں اور ہوتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے نعرے لگانے میں اور ان کے نعرے لگانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہنے لگے جی کیا فرق ہے؟ میں کہ سچائی مٹ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ میں کہ وہ نعرے لگاتے ہیں اور وہ خالی نعرے لگاتے ہیں، اور جب لبیک والے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں نا تو ان کے ایمان کا حصہ ہوتی ہے یہ بات کہ وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں لبیک یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، 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 لبیک۔ میں نے کہا ان کے یہ ایمان کا جز ہوتا ہے، وہ یا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں نا تو چشم تصور میں ان کے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گنبد خضرا کے مکین دیکھ رہے ہیں، وہ خالی نعرہ لگاتے ہی نہیں۔ اور جن کو امیر المجاہدین نے وہ صاحب نظر بنا دیا ہے، وہ نعرہ لگاتے ہیں، انہیں گنبد خضرا کے مکین دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ارے جن کو امیر المجاہدین کا فیض ہے وہ نعرہ لگاتے ہوئے گنبد خضرا کے مکین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ میں نے کہا ہم نے خالی کھلی باتیں کی ہی نہیں، ہم نے کھوکھلی باتیں کی ہی نہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور لبیک والوں کی اور نگاہ بھی مسلمان ہے، لبیک والوں کا دل بھی مسلمان ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ صاحبان مکرم، میرے ساتھی نے، میں ایک دو باتیں کر کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا۔ میرے ساتھی نے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک، آپ کا یوم وصال اس ماہ مبارک میں،
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ افضل الخلق بعد الرسل، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن پتہ نہیں مجھے اس بات سے تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جانے کیوں شاید کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اہل بیت اطہار اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بڑا ہی لطیف نکتہ، اہل علم احباب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے منصب پر فائز کیا ہے نا، تو آپ کو ہر پہلو سے، جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے اس پہلو سے ہی آپ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے منصب پر فائز ہیں۔ آپ 1,24,000 انبیاء کو دیکھ لیں، جیسی اہل بیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، کسی نبی کو ایسی اہل بیت عطا نہیں ہوئی، کسی نبی کے پاس ایسی اہل بیت نہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو منفرد ہے۔ آپ جس جہت سے دیکھیں گے، جس پہلو سے دیکھیں گے، آپ کو یہ ذات عرفہ والا نظر آئے گی، اور کسی نبی کو سب نبی برا البرا، سب نبی فضیلت والے، سب نبی شانوں والے، لیکن کسی نبی کی بیٹی کو جنت کی خواتین کا سردار نہیں بنایا گیا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی اس بات کو اپنی عادت بنا لیں، جب بھی مخدومہ کائنات کا نام آپ کے سامنے لیا جائے نا، اپنی گردنوں کو جھکا لیا کرو، اپنی گردنوں کو جھکا لیا کرو۔ جب تمہیں اور جب تم مخدومہ کائنات کے نام پر اپنی گردن کو جھکا لو گے نا، تو ان کو جنت کی خواتین کا سردار بنانے والا تمہارے سے خوش ہو جائے گا، تم پر اپنی نظر رحمت ڈالے گا، اور تمہیں یہ عادت پڑ جائے گی جس دن روز محشر یہ ہاتف کی صدا بلند ہوگی نا کہ لوگوں سنو، لوگوں اس سے بڑھ کر اہل بیت کی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہاتف کی صدا بلند ہوگی، اور روز محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، مخدومہ کائنات کا گزر ہوا چاہتا ہے، تو تمہیں عادت پڑی ہوگی، تم اپنی گردن کو جھکا لو گے۔ ان شخصیات کا کیا کمپیریزن کرنا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر کے خاندان سے، جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، 4 پشتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی ہیں، ان کی شان کے کیا کہنے ہیں، جو صاحب غار بھی ہیں اور صاحب مزار بھی ہیں۔ اس لیے ان کا کمپیریزن کبھی نہ کریں، ان کی شان وراء الورا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 2 نواسے، 2 بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ایسی اہل بیت کسی نبی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اس طرح سے اس تناظر میں آئیں، اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں، جب آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ پہلو جو ہے وہ براء البراء نظر آئے گا۔ اور اہل بیت کے بعد جب
آپ صحابہ کو دیکھیں گے اور جیسے صحابہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ایسے صحابی کسی اور نبی کو عطا ہی نہیں فرمائے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. صاحبوں اس لیے یہ کمپیریزن نہ کریں. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ تعالی آنے والا دور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا دور ہوگا. اب وہ گھڑی دور نہیں، اب وہ ساعتیں دور نہیں، اب کفر کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اب ہمارے لبرل کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اب وہ حیران و ششدر ہیں. اور میں نے کہا تمہاری ٹانگیں کانپے یا تمہاری ٹانگیں نہ کانپے، اب پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اب آپ کا دور آنے والا ہے. اب آنے والا زمانہ آپ کا زمانہ ہوگا. آنے والا زمانہ لبیک کا زمانہ ہوگا. اور لبیک ایسی ایسی شخصیات کو لا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالک نے ہمیں اسٹریٹ پاور عطا کی ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ پاور بننے کے لیے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں تیاری ہے؟ میں نے کہا ہاں ہماری تیاری ہے. دیکھو کوئی تمہارے پاس ایسا کوئی ہیرا موجود ہے تو لاؤ. ہم نے گنگاپور کی یوسی میں علامہ اسد مدنی جیسا ہیرا تمہارے ساتھ. یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور ہم نے تمہارے سامنے ایسی شخصیت کھڑی کر دی ہے اور جس کا وہ تن بھی اجلا ہے، جس کا من بھی اجلا ہے. اور جیسا باہر سے نظر آتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت اندر سے نظر آتے ہیں. تمہارے پاس ہے تو مقابلے میں لاؤ نا، ہمیں دکھاؤ. دیکھو ہم نے لبیک کے ہیرے تمہارے سامنے کھڑے کر دیے، نکالو. ہم نے تو اپنی گدڑی کا لال تمہارے سامنے پیش کیا. تمہاری پٹاری میں جو کچھ ہے تم بھی ہمارے سامنے لاؤ. تمہاری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ اب دور ہوگا تو لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اسٹیج والے بھی سن لیں اور سامنے بیٹھے ہوئے بھی سن لیں. آپ سے بڑھ کے اسٹیج والوں کی ذمہ داری ہے اور اسٹیج والوں سے بڑھ کر آپ کی ذمہ داری ہے. یہ معاملہ اب نعروں سے آگے چلا گیا ہے. اب یہ بات اس سے آگے بڑھ گئی. یہ میری بات سن لیں. اب آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ باہر نکلے، علماء کرام باہر نکل آئے ہیں، مشائخ عظام باہر نکل آئے ہیں، سادات کرام باہر نکل آئے ہیں. انہوں نے اپنی عزتوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی پگڑیوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے گھروں کو نہیں دیکھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے.
اور اس گندی سیاست میں جو لوگ یہ کہتے تھے انہوں نے اس میں گند ہی اتنا پھیلا دیا تھا کہ کوئی شریف آدمی اس میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے سیاست ہے ہی گندی، سیاست ہے ہی جھوٹی، اس میں جو آئے گا وہ گندا ہو جائے گا، اس میں جو آئے گا وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ ہم نے کہا یہ تمہاری خام خیالی ہے، اور جب ہم میدان میں چھلانگ لگائیں گے تو سیاست بھی اجڑی ہو جائے گی، پاکستان بھی اجڑا ہو جائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ آپ کو آج کل ٹی وی کے اوپر میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، آپ کو ٹی وی کے اوپر آج کل ایک نیا بھاشن دیا جا رہا ہے، اور جی جمہوریت اچھی نہیں ہے، اور جی صدارتی نظام آئے تو وہ بڑا اچھا ہوگا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ریڈیو پہ کھڑے ہوئے، بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے، ڈیروں میں بیٹھے ہوئے، تب سر کو صدارتی نظام بڑا اچھا۔ آپ کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سال، پچھلے 5 سال تبدیلی کے نعرے میں گزار دیے، تبدیلی سرکار اندھے منہ پڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب 5 سال صدارتی نظام کے لیے گزار دیے جائیں۔ کسی نظام صدارتی ہو، نظام جمہوری ہو، قصور نظام کا نہیں ہے، قصور اس نظام کو چلانے والا کا ہے، اور چلانے والے ناقص ہوں گے، چلانے والے دھوکہ باز ہوں گے، چلانے والے مکار ہوں گے، چلانے والے اقربا پروری کرنے والے ہوں گے، چلانے والے رشوت خور ہوں گے، اور نظام ویسا ہی پراگندہ ہو جائے گا۔ اور نظام کو چلانے والے ایسے اجلے لوگ ہوں گے تو نظام پکار پکار کے کہے گا اب میں برا نہیں تھا، مجھے چلانے والے برے تھے، اچھے لوگ آ گئے ہیں، اب نظام بھی اچھا ہو گیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے حصے کا کام کرو، ہر دروازے پر دستک دو، ہر گھر تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہ وطن عزیز پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور اس پاکستان کے محافظ ہم ہیں۔ اب محافظ جاگ اٹھے ہیں، اب جو ہے وہ ہم کسی لوٹے کو، کسی لٹیرے کو اقتدار پر قابض نہیں ہونے دیں گے۔ اب قبضہ ہوگا تو لبیک یا رسول اللہ کا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ پیغام آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ اب گھر گھر سے آواز آئے کہ یہاں کسی لوٹے اور لٹیرے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بہروپ بدل بدل کے، نام بدل بدل کے، پارٹیاں بدل بدل کے آنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں اگر مہر لگے گی، فیصلہ ہوگا، ایک ہی ہوگا۔ اپنے دروازوں پہ لکھ کے لگا دیں کہ ووٹ مانگ کر شرمندہ نہ کریں، اب ووٹ ہوگا تو قریب نہ ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگر آپ سو گئے، اگر آپ سو گئے، آپ نے اپنے حصے کا کام نہ کیا، آپ نے اپنا کردار ادا نہ کیا، اور پھر ہاتھ
ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر سمجھ لو پھر وہی لوٹے اور لٹیرے ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، پھر اسی نظام کے تحت ہمیں ڈرایا جاتا رہے گا۔ یاد رکھو اب کوئی نالی کوئی سولن کے لیے ووٹ نہیں ہوگا، اور ووٹ ہوگا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور کچھ بھی نہیں، اور ہمارے نا میں نے اپنے بچوں سے کہا قبلہ، میں نے اپنے بچوں سے کہا میں کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جس دن میرا جنازہ اٹھے نا بما 4 شیڈیول جتنے پرچے میرے اوپر ہے نا میرے کفن کے اندر رکھ دینا، میں نے یہی ساتھ لے کے جانا۔ آپ بھی یہ ارادہ کر لیں ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو، ہمارے دامن خالی ہوں، خالی دامنوں میں ایک پرچی رکھ کے لے جانی ہے۔ فرشتے پوچھیں پہچانتے ہو قبر میں کون آیا ہے، ہم پرچی نکال کے پیش کر دیں یا رسول اللہ دنیا سے یہ پرچی آپ کے نام کی لے جائیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ وہ پرچیوں کو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پرچیوں کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور یہ پرچیاں بڑے مشکل وقت پہ کام آتی ہیں۔ فرشتوں نے کہا نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، گناہوں کی گٹھڑیاں ہی گٹھڑیاں ہیں۔ فرمایا رکھو تو صحیح میزان پہ، میں بھی اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کے رکھ دیتا ہوں۔ پرچی کی قدر تو وہاں یاد آئے گی نا، گناہوں کی گٹھڑیاں ایک طرف اور وہ رکھی ہوئی پرچی سنبھال کے مصطفیٰ کریم نے رکھی، اور وہ دوسرے پلڑے میں وہ گناہوں کی گٹھڑیاں ہلکی ہو جاتی ہے، وہ ایک پرچی بھاری ہو جاتی ہے۔ اس نے عرض کی سرکار یہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے مذاق میں درود پاک پڑھا تھا، مصطفیٰ کریم نے وہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تم نے محبت سے مور لگانی ہے، اور یہ نیت کر کے مور لگانی ہے کہ جب میں مور لگا رہا ہوں تو گنبد خضرا کے مکین میرے مور لگانے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ سوچ لے کے نکلیں گے تو پھر آنے والی صبح تمہاری صبح ہوگی، آنے والا زمانہ تمہارا زمانہ ہوگا، پھر اور کسی کا زمانہ نہیں ہوگا، پھر یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی، پھر وہ آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔